بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک آدمی کا اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ ابھی تک جھگڑا ختم نہیں ہوا تھا کہ انہی لمحوں میں ان کے گھر ایک مہمان آ گیا۔ خاوند نے اس مہمان کو اپنی بیٹھک میں بٹھا دیا اور اپنی بیوی سے کہا کہ فلاں مہمان آیا ہے، اس کے لیے کھانا بنا دو۔ وہ غصے میں تھی اور کہنے لگی کہ تمہارے لیے کھانا نہیں ہے اور نہ ہی تمہارے مہمان کے لیے کھانا ہے، میں کھانا نہیں بناؤں گی۔ اس کا شوہر پریشان ہو گیا کہ لڑائی تو ہم دونوں کی ہے اور اگر اس مہمان کو پتہ چل گیا تو رشتہ داروں میں ایسے ہی باتیں ہوں گی اور میری بے عزتی ہوگی۔ لہذا اس بیوی کا شوہر اس مہمان کے پاس جا کر چپ چاپ بیٹھ گیا اور پھر سوچنے لگا کہ اگر میری بیوی کھانا نہیں بناتی تو سامنے والے ہمارے ہمسائے بہت اچھے ہیں، میں انہیں ایک مہمان کا کھانا بنانے کو کہتا ہوں۔ وہ شخص اپنے ہمسایوں کے گھر گیا اور انہیں کہنے لگا کہ میری بیوی کی آج طبیعت خراب ہے، لہذا آپ لوگ ایک مہمان کے کھانے کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم کھانا بنا دیں گے۔ وہ شخص مطمئن ہو کر مہمان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، سوچنے لگا کہ مہمان کو کم سے کم کھانا تو مل جائے گا اور اس میں میری عزت رہ جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد مہمان نے کہا کہ مجھے ٹھنڈا پانی پلا دیجیے۔ وہ شخص اٹھ کر مٹکے سے ٹھنڈا پانی لینے گیا۔ اندر گیا کہ دیکھا بیوی بہت زیادہ رو رہی ہے۔ وہ بہت ہی حیران ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا بات ہے۔ یہ سن کر اس کی بیوی پہلے سے بھی زیادہ رونے شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ آپ پہلے مجھے معاف کر دیں۔ اس کے خاوند نے کہا کہ آخر مجھے بتاؤ تو صحیح کہ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے۔ بیوی کہنے لگی کہ پہلے آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس کے بعد ہی میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس کے خاوند نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کر دیا، اب مجھے بتاؤ کہ تم کیوں رو رہی ہو۔ اس کے بعد اس کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے مجھے ایک مہمان کا کھانا بنانے کو کہا اور میں نے کہا کہ نہ تمہارے لیے اور نہ ہی مہمان کے لیے کچھ ہے، آپ تو چلے گئے تھے۔ اس کے بعد میں نے دل میں سوچا کہ لڑائی تو ہماری ہے اور وہ مہمان ہمارا رشتہ دار ہے، ہمیں اس کے سامنے اپنے جھگڑے کی بول نہیں کھولنی چاہیے۔ چنانچہ میں اٹھی کہ کھانا بنا دیتی ہوں۔ جب میں باورچی خانے میں آئی، میں نے دیکھا کہ جس بوری میں ہمارا آٹا پڑا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ ایک شخص جو کہ سفید لباس پہنے ہوئے ہے وہ ہماری بوری سے آٹا نکال رہا ہے۔ میں یہ منظر دیکھ کر سہمی سی رہ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگا اے خاتون، تو پریشان نہ ہو، یہ تمہارے مہمان کا حصہ تھا جو کہ تمہارے آٹے میں شامل تھا اور اب یہ تمہارے ہمسائے کے گھر میں پک رہا ہے، اس لیے وہی آٹا لینے کے لیے میں یہاں آیا ہوں اور وہی آٹا میں یہاں سے نکال رہا ہوں۔ اس واقعے سے یہ ثابت ہوا کہ مہمان تو بعد میں آتا ہے لیکن اس کا رزق اللہ تبارک و تعالی پہلے ہی بھیج دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مہمان کے گھر آنے پر منہ بنا لیتے ہیں، انہیں بالکل بھی اچھا نہیں لگتا کہ ان کے گھر میں مہمان آیا ہے۔ وہ لوگ خاص طور پر اس واقعے سے کچھ ضرور سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔